علیکم دوستوں، ان سیٹ پہ موضوع فکر میں خوش آمدید۔ نہ ٹرائل رکا نہ جج بدلا، سب خواب ہو گئے ہیں جناب چکنا چور، اور اب ٹرائل کورٹ میں کل سے دھواں دھار قسم کا ٹرائل ہوگا۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو جناب عدالت میں پیش نہ صرف ہونا پڑے گا بلکہ ان کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینا پڑ جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ جناب یہ توشہ خانہ کیس کی بلا میرے سر سے ٹل جائے، لیکن وہ بلا ٹلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آج ایک اور لینڈ مارک ڈیسیژن سامنے آیا ہے، اور شاید آج کا دن عمران خان صاحب کے لیے بری خبریں لے کر ہی طلوع ہوا، کیونکہ ایک جانب اعظم خان صاحب کی طرف سے بیان آ گیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کے سائفر بیانیے کے پہلے چیتھے اڑے ہوئے تھے، خیر لیکن اس کے مزید چیتھے اڑا دیے اور اس بات کو اسٹیبلش کر دیا کہ عمران خان صاحب اس ساری کی ساری کہانی میں کلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ شیریں مزاری، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بھی اس ساری کی ساری گیم کا حصہ تھے۔ اور اسی چکر کے اندر جو بری خبریں ہیں اس کا سلسلہ جاری رہا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت قرار دینے کے حوالے سے جج ہمایوں دلاور صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج بھی کیا ہوا تھا، اور اس کیس کے حوالے سے ایک اپیل بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ جو درخواست تھی عمران خان صاحب کی اس کی سماعت کی، اور عمران خان صاحب کو خوفناک قسم کا جھٹکا دے دیا یہ فیصلہ دیتے ہوئے کہ جناب فوری ریلیف نہیں مل سکتا۔ مرکزی اپیل اور حکم امتناع کی درخواست کے لیے اگلے ہفتے یعنی 7 دن کے لیے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا کہ جناب فوری حکم امتناع کوئی نہیں، اگلے ہفتے آنا، 7 دن کے بعد آنا، دونوں فریقین آنا، دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ توشہ خانہ کیس عمران خان صاحب کے لیے اب گلے کی ہڈی بننے جا رہا ہے، کیونکہ ٹرائل کورٹ نے اب ڈیلی بیسس کے اوپر اس کیس کی سماعت کرنی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن کا ٹائم دے دیا ہے، 7 دن کے اندر ٹرائل کورٹ نے نہ صرف اس کیس کو سن لینا ہے بلکہ اس کا فیصلہ بھی صادر فرما دینا ہے، کیونکہ 20 جولائی کو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو اسی توشہ خانہ کیس کے اندر ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ اسی تاریخ کو یعنی 20 جولائی کو عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس میں جو 2 گواہ ہیں انہوں نے پیش بھی ہونا ہے، انہوں نے اپنی گواہی ریکارڈ بھی کرانی ہے، اور یہ اگر گواہ وہاں پہ پیش ہو جاتے ہیں، گواہ وہاں پر اپنی گواہی ریکارڈ کرا دیتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ان گواہوں کے اوپر جرا بھی 20 جولائی کو ہو جائے۔ 20 جولائی کو عمران خان صاحب نے ایک جانب توشہ خانہ کیس میں پیش ہونا ہے، دوسری جانب غیر شرعی نکاح جو عمران خان صاحب کے لیے ایک اور درد سر ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے شکنجہ ٹائٹ ہے، اس کے لیے بھی 20 جولائی کی ہی تاریخ کا تعین کیا گیا ہے، اور توشہ خانہ کیس میں حاضری کے بعد عمران خان صاحب نے غیر شرعی نکاح کے کیس کے اندر بھی پیش ہونا ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس غیر شرعی نکاح کو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی، اس درخواست کو بھی قابل سماعت قرار دیے جانے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، لیکن اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہ یہ درخواست لگی اور نہ ہی اس درخواست کے اوپر ابھی تک کوئی حکم امتناع آیا، لہٰذا اس بات کے قوی امکانات بھی پائے جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر بھی پیش ہونا پڑے گا۔ اب توشہ خانہ کیس اور یہ جو غیر شرعی نکاح ہے، یہ دونوں عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن اس سے پہلے فوجی عدالتوں کا ذرا تھوڑا سا ذکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کل چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے یہ جو کیس ہے اس کی سماعت کے دوران کچھ ریمارکس آئے تھے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان ریمارکس کے اوپر بظاہر ایک یو ٹرن لے لیا ہے، اپنی جو دلی محبت ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے، اور اس نے ایک اس پورے کے پورے ٹرائل کے اوپر بہت ہی زیادہ سنجیدہ سوالات بھی پیدا کر دیے ہیں۔ کل معزز چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیے تھے کہ عام شہریوں کو فوجی عدالتوں کی کڑی جانچ اور سختی سے نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ انہیں کچھ آئینی تحفظات حاصل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایسے ٹرائلز آئین کے مطابق بھی نہیں سمجھے جاتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ فوجی قانون ایک سخت قانون ہے جو عام قانون سے مختلف ہوتا ہے اور صرف فوجی اہلکاروں کے لیے ہی اچھا ہو سکتا ہے، اور انہی مقدمات کے حوالے سے چیف جسٹس کا یہ مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے مقدمات کے بارے میں ایک تشویش یہ ہے کہ فوجی عدالت کے فیصلے عوام کے لیے دستیاب نہیں ہوتے اور نہ ہی عدالتی نظر ثانی کے تابع ہوتے ہیں۔
چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ ریمارکس جب کل سامنے آئے تو پاکستان کے مختلف قانونی ماہرین نے ان ریمارکس کے اوپر بہت ہی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آلموسٹ ان ریمارکس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے فوجی عدالتوں اور ملٹری ٹرائل اور خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے آلموسٹ اپنا ذہن لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، آلموسٹ انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور کسی بھی ٹرائل کو مکمل ہونے سے پہلے کسی بھی آئینی عہدیدار اور خاص طور پر انصاف کے شعبے سے وابستہ کسی بھی شخصیت کی طرف سے اس طرح کے ریمارکس سامنے آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جو پہلے تحفظات ظاہر کیے گئے، جو اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب کی ملاقات سے شروع ہوتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، جس کے فوری بعد اس کیس کو نہ صرف ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے بلکہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو سماعت کے لیے فکس بھی کر دیا جاتا ہے، بہت ہی سیریس قسم کے جو اثرات ہیں وہ پیدا کرتا ہے، اور یہ تنقید بلا وجہ نہیں تھی۔ اس تنقید کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو تھا وہ مسلسل گریز تھا فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے، کیونکہ کل بھی فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور کل ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر جج صاحبان جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ شامل تھیں، انہوں نے چیف جسٹس یہ جو ہے فل کورٹ بنانے کا جو فیصلہ تھا یا اس کے اوپر جو رائے تھی وہ یہ کہتے ہوئے دی تھی کہ جناب فل کورٹ نہیں بن سکتا، اور اس کے بعد پھر فل کورٹ نہیں بنا۔ آج اس حوالے سے جو چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جو گول چکر لیا گیا وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی گول چکر کے اندر چیف جسٹس نے آج جو ہے اس بات کا اعتراف کیا کہ بلا شبہ 9 مئی کے واقعات اور 9 مئی پہ فوجی تنصیبات پر کیے جانے والے حملے بہت ہی زیادہ سنگین ہیں، ایسے حملے کبھی نہیں ہوئے، لیکن ٹرائل منصفانہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اگر یہ ٹرائل منصفانہ ہونے کی کوئی گارنٹی دی جائے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی جائے یا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دی جائے، تو پھر شاید جو ہماری اعلیٰ عدالت ہے وہ فوجی ٹرائل کے اوپر کسی طرح کی جو اس کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے۔ اور اسی ایک نقطے کے اوپر معزز اٹارنی جنرل آف پاکستان مسٹر منصور عثمان عوان صاحب کو فاضل چیف جسٹس کی طرف سے یہ ہدایت بھی کی گئی کہ جناب آپ اپنے جو کلائنٹ ہے اس سے اس کے حوالے سے ہدایت لیں کہ جناب کیا اس طرح کی کوئی جو سہولت ہے، اس طرح کی کوئی یقین دہانی جو ہے وہ فراہم کی جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ آج کا جو ٹرائل تھا، آج جو کیس کی سنوائی تھی، اس کے اندر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بہت زیادہ تفصیلات رکھی ہیں آج عدالت کے سامنے، اور 9 اور 10 مئی کے حوالے سے کچھ مزید واقعات کی تفصیلات اور تصاویر ایویڈنس بھی عدالت کے سامنے رکھی ہیں، اور انہوں نے اس کی کچھ ٹائم لائنز بھی بتائی ہیں کہ جناب کس کس وقت کہاں پر حملہ شروع ہوتا ہے، 5 سے 7 بجے کے درمیان ملک میں کون سی فوجی تنصیبات کو اٹیک میں لایا جاتا ہے، کس طریقے سے ہاسپٹلز کو اور دل کے ہاسپٹلز کو راولپنڈی کے اندر ہی GHQ جانے والی سڑک کے اوپر ہی کس طرح اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، کہاں پہ اس کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایمبولینسز کو کس طرح آگ لگائی جاتی ہے، کس طریقے سے اس پورے کے پورے واقعے میں نقصانات کیے جاتے ہیں، 2.5 ارب روپے کے نقصانات کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹرائل اس وقت چل رہا ہے، اور اس ٹرائل کے اوپر جہاں پر بہت زیادہ سیریس قسم کے معاملات زیر بحث ہیں، وہاں پر یہ ایک عمومی تاثر ابل رہا ہے کہ یہاں پر بھی کسی نہ کسی لیول کے اوپر جو عدم اعتماد ہے ماسوائے عمران خان صاحب، دیگر سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ کا، وہ نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں چھوٹی سی، خواجہ آصف صاحب ہیں وفاقی وزیر داخلہ، کل وہ شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں تھے، جب شاہ زیب صاحب نے ان سے
وہ ایک سرکولر جو نون لیگ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے تیاریاں کی جائیں، اسی سرکولر کے حوالے سے جب خواجہ آصف صاحب سے سوال کیا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے تو ان کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے، تو خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ایک اہم ترین عدالتی شخصیت موجود ہے، جب تک وہ عدالتی شخصیت ریٹائر نہیں ہوگی اس وقت تک نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس بات کا ذکر بھی کرنے کا مقصد چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر عدم اعتماد کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب اس وقت تنقید کی زد میں رہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت دیگر جو جماعتیں ہیں وہ تنقید کا نشانہ ان کو بناتے رہتے ہیں، اور یہ بات بھی طے ہے کہ سپٹمبر کے اندر ہی عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے، اور یہ بات بھی خواجہ آصف صاحب کے اس سٹیٹمنٹ سے واضح ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اس ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگی، کیونکہ انہوں نے اگلا جملہ جو ادا کیا تھا وہ یہی تھا کہ جناب کب تک ہم اس طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہیں گے، جب تک وہ موجود ہیں اس وقت تک نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسی پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں جو ایک نئے تنازع کو جنم دے سکتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب کے وطن واپسی کے بعد آپ کے پاس انتخابی مہم چلانے کے لیے ٹائم بہت زیادہ کم بچے گا، تو خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے 30-35 دن بھی کافی ہیں، 30-35 دن کے اندر ہی نواز شریف صاحب اپنی انتخابی مہم کے دوران جو ساری کی ساری سچویشن ہے اس کو بدل دیں گے، اور نواز شریف صاحب کا آنا یقینی طور پر خواجہ آصف صاحب کے مطابق بہت ہی زیادہ فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ اس وقت شدید ترین کرٹیسزم کا شکار ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب یا دیگر لوگوں کی وجہ سے جو دیگر اپوزیشن جماعتیں یا حکومتی جماعتیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر تنقید کر رہی ہیں، اور باقی جو جماعت رہ جاتی ہے باقی یعنی پاکستان تحریک انصاف، وہ مختلف لوور کورٹس اور ہائی کورٹس کو انہوں نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آج توشہ خانہ کیس میں جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے جو ایک ریمارکس سامنے آئے ہیں، جو فیصلہ آیا ہے ان کی طرف سے کہ جناب آپ کو فوری طور پر ریلیف نہیں مل سکتا، بائی بک چل لیں گے، دونوں فریقوں کو نوٹس دیں گے، وہ آئیں گے اپنی اپنی بات سامنے رکھیں گے، اور جس کو جو ریلیف مل سکتا ہے کتاب کی روشنی میں، آئین اور قانون کی روشنی میں، وہ ریلیف اس کو دے دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ بوا کھول کے آ گیا کہ جناب حکم امتناع ہو گئے جی یا 2 بالٹیاں پھوڑو حکم امتناع نکل جاؤ۔ اس طرح کی سچویشن بظاہر سامنے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ والا رخ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہاں پر شاعر دستور کے اوپر جو حکمران اتحاد وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور یہاں پر آ کر یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے لیے منصف رکھ لیے ہیں، اپنی اپنے لیے عدالتیں رکھ لی ہیں، اپنی اپنی مرضی کے ریلیف رکھ لیے ہیں، جہاں جہاں سے اپنی اپنی مرضی سے ریلیف ملتا ہے وہ وہاں پر لے کے چلے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو توشہ خانہ کیس عمران خان صاحب کا اگر دامن صاف ہے، وہ تو دعوے کرتے رہتے ہیں نا رسیداں کڈو، اب جب اپنی باری آئی رسیدیں نکالنے کی تو پھر رسیدیں نکالنے میں پس و پیش کیوں اس بات کو جو ہے وہ لٹکایا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا دامن صاف ہے، وہ پیش ہوں عدالت کے سامنے، جو ان کے پاس ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ وہاں پہ پیش کر دیں۔ عمران خان سچے ہوں گے عدالت ان کو بری کر دے گی، سچے نہیں ہوں گے تو عدالت ان کو سزا دے دے گی، بات ختم۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ نیریٹو بناتے ہیں انصاف پر مبنی، رول آف لاء پر مبنی، تو انہیں پھر اس رول آف لاء کے اوپر عمل درآمد خود کر کے جو پریسیڈنٹس ہیں ان کو سیٹ کرنا چاہیے۔ یہی وہ کیس ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف گزشتہ 9 مہینے سے پینڈنگ عمران خان صاحب کی طرف سے ہی تاریخ پر تاریخ لیے ہوئے چلتا چلا جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے فرد جرم کو رکوانے کے لیے جس طریقے سے ہنگامہ آرائی کی وہ ہم سب کے سامنے ہے، کہ جس طریقے سے اس کیس کو ٹرائل کو رکوانے کی کوششیں کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اس سارے عمل نے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں اس نے سٹارٹ ہونا ہے۔ اب یہ کیس مجھے فائنل سٹیجز پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو مواقع ملے انہوں نے اس کو بروئے کار نہیں لے کے آئے، لیکن اب یہ جو 7 دن کا
ٹائم مل گیا ہے لوور کورٹ کو جج ہمایوں دلاور صاحب کو، انہوں نے اس 7 دن کے اندر عمران خان صاحب کا یہ توشہ خانہ کیس کے اندر کٹا کٹی نکال دینا ہے۔ یہ مجھے اس پر کافی حد تک یقین ہے اور امید بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس نے چلنا ہے اور 7 دن کے اندر اندر گواہیاں بھی ہو جانی ہیں، گواہوں کے اوپر جرا بھی ہو جانے ہیں، عمران خان صاحب کے جواب بھی آ جانے ہیں، عمران خان صاحب سے سوال و جواب بھی ہو جانے ہیں اور اس کے بعد ٹاٹا گڈ بائی ہو جانا ہے۔ اور یہ جو 7 دن ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں، کیونکہ انہی 7 دنوں میں یعنی 20 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک عمران خان کے اوپر توشہ خانہ بھی چلنا ہے، غیر قانونی نکاح بھی چلنا ہے، سائفر کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب پر نوٹسز جا چکے ہیں۔ تو کام بھائی کا بہت برا مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جولائی کے اینڈ تک یا اگست کے شروع تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے عمران خان صاحب ہٹ جائیں گے شاید، اور عمران خان صاحب باقی جو پولیٹکس ہے شاید وہ جیل سے ہی کریں گے۔ بظاہر مجھے سڑکوں پر عمران خان صاحب آتے ہوئے اب نظر نہیں آ رہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔